قدر واجب احترام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے کو جماعت الآخر یا جماعت الثانی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا تھا 22 جماعت الثانی کو، تو خلیفہ بلا فصل غاریات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کے حیات طیبہ پر چند معروضات پیش کی جائیں گے۔ جو میں نے ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے اس میں اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق جو سچ کے ساتھ تشریف لے کر آئی وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، تفسیر نصری والے اور تفسیر خاصر والے نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ صدق سے مراد یعنی وہ ذات جو سچ کے ساتھ تشریف لے کر آئی، اس سے مراد یتیموں کے یار، بے سہاروں کے سہارا، گنہگاروں کے شفادار، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، والدہا کے مجھے والے، واللیل کے ظلم والے، طٰہٰ یاسین کے القابات والے، محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یعنی حضور سچ کے ساتھ تشریف لے کر آئے۔ وصدق، اور جس نے سچ کی تصدیق کی تو امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں اس سے مراد خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یہ تفسیر نفسی اور تفسیر خاصر والے نے اس کے ان الفاظ کے تفسیر میں فرمایا ہے۔ اسی طرح الریاض البدر والے نے لکھا ہے کہ علامہ محب جبری کہتے ہیں کہ قرات بن صاحب نے مہران بن میمون سے سوال کیا کہ بتائیں کہ ایمان پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے یا حضرت علی کرم اللہ علیہ کریم؟ تو قرات بن صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے مہران بن میمون نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بحیرہ راہب کے زمانے میں اسلام لے کر آئے تھے، اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت باشہادت نہیں ہوئی، اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ ریاض النظرہ والے علامہ محب جبری لکھتے ہیں۔ یہ بحیرہ راہب کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو طالب ہر سال مکہ المکرمہ سے ایک تجارت کے غرض سے ارادے سے قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی حضرت ابو طالب ہی کرتے تھے۔ سرکار کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی، تو حضرت ابو طالب نے تجارت کا قافلہ تیار کیا، اب شام کی طرف روانہ ہونے والے تھے، تو اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دینے لگے کہ بیٹا آپ کو گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے، یہاں خیال کرنا ہے، میں تجارت کے ارادے سے قافلہ لے کر روانہ ہو رہا۔ تو میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ چچا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت ابو طالب نے
پھر کہا کہ نہیں بھتیجے، سفر کی تکلیفیں صحبتیں برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے، دشوار کام ہے، لہذا میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ آج میرے بھائی حضرت ابو طالب کی نشانی ہے۔ کمال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب اپنے اولاد کو اس وقت تک کھانا نہیں دیتے تھے جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات نہیں فرماتے۔ پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ چاہے مجھے چلنا ہے۔ پھر حضرت ابو طالب سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، 3-4 بار اس طرح حضرت ابو طالب حضرت سرکار کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نہ چلیں، کافر سفر کی صحبتیں تکلیفیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اصرار فرمانے لگے۔ حضرت ابو طالب کے بار بار انکار کرنے کی وجہ سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا بھتیجے میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا نہیں چاہتا، اگر اتنا ہی آپ اصرار فرماتے ہو تو چلو ہمارے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے میں روانہ ہوئے۔ عمر مبارک 12 سال ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی تجارت کے قافلے میں ساتھ رہے۔ ابھی اسلام کے متعلق تو کوئی خبر نہیں تھی، سرکار نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی وہ شام کے حدود میں قافلہ داخل ہوا، جو بحیرہ راج قادری عیسائیوں کا زبردست عالم تھا، جیسے ہی اس قافلے پر نظر پڑی تو قافلے والوں کے قریب آ کر بحیرہ کہنے لگا بڑی دور سے تشریف لائے ہو مکہ المکرمہ سے، میں آپ کی جو ہے دعوت کرنا چاہتا ہوں، رات کے کھانے کا اہتمام میں کرتا ہوں، میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ سب نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، یہی قافلے کے سپہ سالار ہیں، اگر حضرت ابو طالب آپ کے دعوت کو قبول کر لیں تو سارے قبول کر لیں گے۔ بہرحال حضرت ابو طالب سے کہنے لگے میں آپ سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ حضرت ابو طالب نے دعوت قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، رات کے وقت ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ بحیرہ گیا، اپنے انتظام کرنا اس نے شروع کر دیا۔ تو یہ اپنے آپس میں قافلے والے ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ قافلہ تو ہر سال مکے سے شام کی طرف آتا ہے، کبھی کسی نے دعوت کا اہتمام نہیں کیا بحیرہ راج میں، اس سے پہلے کبھی دعوت نہیں کھلائی، اس دفعہ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ جب رات کا وقت ہوا حضرت ابو طالب نے فرمایا چلو بحیرہ راج کی دعوت پر چلتے ہیں۔ سارے قافلے والے روانہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا مجھے کھانے کی طلب نہیں ہے، یہاں جہاں قافلے والوں کا سامان ہے میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں، سامان کی دیکھ بھال کروں گا، آپ جا کر دعوت کھا کر آ جائیں۔ بحیرہ راج انتظار میں تھا، جیسے ہی قافلے والے پہنچے ہر ایک سے ہاتھ ملاتے گئے، قافلے والوں کو بٹھاتے گئے، سارے کے سارے قافلے والے آ گئے۔ تو بحیرہ نے پوچھا آپ کے سارے احباب آ گئے، کوئی باقی تو نہیں رہا؟ قافلے والوں نے کہا سارے آ گئے۔ کہا دیکھ لو، کہا کہ بس ایک بچہ ہے، اس نے کہا کہ مجھے کھانے کی طلب نہیں ہے، اس کے علاوہ سارے آ گئے۔ بحیرہ نے دل میں کہا کہ تمہاری دعوت ہی اس بچے کے صدقے میں ہے، جب تک وہ نہیں آئیں گے تو دعوت کیسے کھلائی جائے گی؟ بحیرہ نے کہا وہ بچہ کھانا کھائے یا نہ کھائے لیکن اسے بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو طالب نے قاصد بھیجا کہ جاؤ سرکار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر آؤ کہ بیٹا آپ کے علاوہ تو ہمیں دعوتی بحیرہ نہیں کھلا رہا، آپ تشریف لائیں۔ جیسے ہی قاصد پیغام لے کر آیا حضور تشریف لائے، آ کر اندر بیٹھ گئے۔ سرکار نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے پاک زبان سے اعلان نبوت سے نہ پہلے کبھی جھوٹ نکلا تھا نہ بعد میں
تھا کیونکہ یہی شان نبوت ہے. تو باقی کھانا کھانے لگے. بحیرہ راہب حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگے, سوالات پوچھتے گئے. پھر بحیرہ نے کہا کہ محمد یہ آپ کے آنکھوں میں جو سرخ لکیریں ہیں یہ کیا شب بیداری کی وجہ سے, نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یہ نشان آ گئے ہیں یا ہمیشہ رہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ نشان اسی طرح ہمیشہ رہتے ہیں. تو بحیرہ راہب اس طرح سوال کرتے گئے. آخر میں کہا کہ اگر آپ برہان نے اجازت دیں تو اپنا کرتا مبارک تھوڑا سا آپ اپنے پشت مبارک سے ہٹا دیں. تو قافلے والوں نے کہا کہ بحیرہ اس طرح کیوں بچے کو کہہ رہے ہو کہ کرتا مبارک ہٹاؤ؟ یہ ہمیں اعتراض ہے, آپ کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے. بحیرہ نے کہا گھبراؤ نہیں, ابھی چند منٹ کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں, ساری حقیقت اور کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنا کرتا مبارک پشت مبارک سے ہٹایا تو دونوں کندھوں کے درمیان جو نور نبوت تھا اس کو بحیرہ نے دیکھ لیا, دیکھ کر اسے بوسا دیا. پھر قافلے والوں سے پوچھا کہ بتاؤ ان قافلے والوں میں سے ان کے والد کون ہیں؟ تو قافلے والوں نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا. بحیرہ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو, ان کے والد یہ نہیں ہیں. تو قافلے والوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہو, یہ ان کے چچا ہیں, انہوں نے ان کی پرورش کی ہے, ان کے ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. بحیرہ نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہو, کیونکہ انجیل کے اندر موجود ہے کہ آخر زمان پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائیں گے ان کے ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا. علماء فرماتے ہیں اس میں راز کیا تھا؟ تو راز یہ تھا کہ تاکہ والد کا بھی ایک احسان ہوتا ہے اولاد پر, اس کے پرورش کرتا ہے والد اپنی اولاد کی. رب نے فرمایا کہ محمد کی ذات پر کسی کا بھی احسان نہ ہو, اس کا استاد بھی میں خود خدا بنوں گا, تو اپنے آخر زمان پیغمبر کی پرورش بھی میں رب خود ہی کروں گا. تو بحیرہ نے قافلے والوں سے کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آگے مت جائیں, یہاں سے واپس چلے جائیں, کیونکہ یہود جب آپ کو دیکھیں گے آگے تو آپ کو اذیتیں دیں گے, اور جو آخر زمان پیغمبر ہیں وہ یہی ہیں, یہی 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمائیں گے. میں نے اس وجہ سے تمہاری دعوت کی, جب تمہارا قافلہ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بادل تمہارے قافلے پر سایہ کرا, میں سمجھ گیا کہ یہ تو آخر زمان پیغمبر کی علامت ہے کہ جب آخر زمان پیغمبر چلیں گے تو بادل ان کے اوپر سایہ کریں. تو میں سمجھ گیا اس لیے تمہاری دعوت کی ہے. تو ابو بکر صدیق بھی اسی قافلے میں تھے, تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند میرے گود میں آ گیا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسی بحیرہ راہب سے اس کی تعبیر پوچھی. تو بحیرہ راہب نے اس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے پوری تفصیل پوچھی کہ جو ہے آپ کس قبیلے سے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے بتایا قریش قبیلے سے, کیونکہ خواب اسی کو بتایا جائے جو تعبیر جانتا ہے. اگر کوئی کسی کو خواب بتاتا ہے, اگر اس کو تعبیر نہیں آتی تو بس یہ کہہ دے کہ خدا آپ کے لیے اس میں بہتر ہے. اپنی طرف سے کوئی تعبیر نہ دے, جب پتہ نہ ہو اپنی طرف سے تعبیر نہ دے دی جائے, بلکہ یہ کہا جائے کہ خدا آپ کا اس میں بہتر کرے, آپ کا بھلا کرے.